الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالإسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب شوق محبت کے ساتھ درود پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من نور الإله ونور الله لا يعطى لعاصي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الله الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم قابل صدر احترام حضرات علماء اکرام محترم خطیب صاحب اور جہاں سے بھی مہمان گرامی تشریف لائے ہیں میرے بزرگ میرے دوست میرے بھائی ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑا فتنے کا دور ہے اور جس طرف آپ نگاہ اٹھائیں وہاں اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی سرتابی ہے۔ اس شر و فتن کے دور میں اگر کوئی رات کے اس پہر میں اس رب کے گھر میں آ گیا ہے تو وہ سمجھے کہ این سعادت بزور بازو نیز تان بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ اس کے اپنے بازو کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ اس کو رب کائنات جو بخشنے والا عطا کرنے والا ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا۔ تو محترم حفاظ اکرام حضرت قاری حافظ صاحب
قاری رمضان صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ مبارک کے مستحق ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچہ سکول میں کامیاب ہو جاتا ہے، امتحان کے اندر کوئی پوزیشن لے لیتا ہے، تو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور ہم ان کی مبارک کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے بڑی مبارک کیا ہوگی کہ حافظ صاحب نے 30 پارے قرآن مصلی رسول پر کھڑے ہو کر سنائے ان رمضان کی مبارک راتوں کے اندر، اور آپ تمام احباب نے ان 30 پاروں کو یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے سنا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے مستحق بن گئے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو گیا عبادت کے لیے، اور تراویح کیا ہے؟ عبادت، تو اللہ پاک اس کے اس کھڑا ہونے کی وجہ سے، جو وہ ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اللہ اس کی بندے کی اس مشقت کو دیکھ کر پہلے تمام گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی مبارک کیا ہوگی کہ ایک آدمی کے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی ہو جائے۔ کوئی 40 سال ہے، کوئی 50 سال ہے، کوئی 60 سال، تو جب اس نے اللہ کے قرآن کو محبت کے ساتھ سنا ہے اور اس یقین کے ساتھ سنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور یہ میرا کھڑا ہونا میری مغفرت کا سبب بن جائے گا، تو یقیناً اللہ جل جلالہ نے اس کے گناہوں کی معافی کر دی۔ تو آپ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ اور پھر قرآن تو وہ لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، جس کی مثال، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ بلکہ میں یہ بات جمعے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ نے وقت کے مطابق معجزے عطا کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر علم طب عروج پر تھی، بڑے بڑے طبیب پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مادر زاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ درست ہو جاتا تھا، دیکھنے والا بینا ہو جاتا تھا، کوڑ کا بیمار آتا ہاتھ پھیرتے بالکل ٹھیک ہو جاتا، حتیٰ کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کوئی طبیب زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا۔ نبی کو جو اللہ معجزہ عطا کرتے ہیں، وقت کے سارے لوگ اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو عروج پہ تھا، جادوگری عام تھی، جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسا ایسے جادو کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پھینکو اپنی لاٹھی کو، اس عصا کو، بے جان لکڑی کو، اور اللہ نے اس کو اژدہا میں بدل دیا۔ اور جو جادوگر اس میدان کے اندر آئے تھے مقابلے کے لیے کہ آج ہم موسیٰ سے مقابلہ کریں گے، فرعون نے بلایا سارے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بھائی آج یہ موسیٰ جو ہے نا مجھے جادو کے ذریعے سے میری بادشاہت چھیننا چاہتا ہے، میری ملکیت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ 300 جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، ایسے جیسے سانپ رینگ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ڈال دو اب اپنے ہاتھ عصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، ان کے ساری لاٹھیوں کو، ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وقت کے مطابق معجزہ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فساد و بلاغت عروج پر تھی۔ میں نے کہا تھا کہ عورتیں بھی ایسے شعر کہہ جاتی تھی کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی، عربی میں کیوں اہل لسان لوگ تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بڑے معجزے عطا کیے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ جو اس وقت کے جتنے بھی فصحاء و بلغاء تھے، اللہ نے ان کو ایک چیلنج دیا
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے لوگو تمہارے لسان و عربی جانتے ہو، ماں نے تم جو ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہو وہ مائیں عربی بولتی ہیں، تم نے ہنسنا کھیلنا عربی میں سیکھا ہے، آؤ نا ذرا میرے حبیب کی قرآن کا مقابلہ کرو، ذرا اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. اور یہ جو صورت اتری نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو لکھو، لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پر اس کو لٹکا دیا. بیت اللہ کے دروازے پر وہاں ایسے ایسے عربی کے اندر اشعار لکھے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت کے شعراء آ کے لکھتے تھے، اور اس سے کوئی اچھا شعر کہتا تو وہ پہلے مؤلفے کو اتار دیتا تھا، اپنا صفحہ لٹکا دیتا اپنا مؤلف. جب یہ آیتیں اتری، یہ سورہ مبارکہ اتری، تو حضور نے حکم دیا کہ لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا. اب شعراء آتے ہیں، ہر شاعر آتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اندر اتنی سخت اور طاقت نہیں رہتی کہ وہ اس کا جواب دے. لبید اس وقت کا بڑا شاعر تھا، تو جب وہ آیا اس نے کہا تو بخرطاس، لاؤ میرے پاس کاپی. اب سارے شعراء بڑے بڑے جمع ہیں، عرب کے لوگ جمع ہیں تماشا دیکھنے کے لیے کہ بھائی اب یہ جو کلام ہے یہ لبید ابن عاصم اب اس کا جواب لکھ دے گا تو اس مؤلف کو اتار دیا جائے. اب سارے دیکھ رہے ہیں ایسے گٹھے. اس نے جب دیکھا اس کلام کو پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. اگر انسانوں کا کلام ہو تو میں اس کا مقابلہ کروں، رب ذوالجلال کا کلام ہے. تو اللہ نے وہ کلام ہمیں دیا ہے. یہ آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے حدیث میں آتا ہے اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے، تو فرشتوں نے فرمایا خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے. اللہ اکبر. خوشحالی ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کب؟ اس کائنات کے 50,000 سال بننے سے بھی پہلے. وہ مقدس کلام اللہ نے ہمیں دیا، اور اس مقدس کلام کے سننے اور سنانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. مبارک کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت عظیم بات. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں. تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے، انہوں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. شکوت الی وکیع سوء حفظ، تو انہوں نے فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ تم گناہ چھوڑ دو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم گناہ چھوڑو. کیوں؟ فإن العلم نور من نور الالہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، کہ یہ علم نور ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا. یہ اللہ کا نور ہمارے پاس آیا قرآن، یہ معمولی بات ہے. اور اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں وہ کتاب کی شکل میں آئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا طور پہ آ جائے، 40 دن کا چلہ کاٹا انہوں نے، تو اللہ نے کتاب دی تورات. داؤد علیہ السلام کو فرمایا معبد خانے میں آ جاؤ، تمہیں تمہاری کتاب دی جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ، تمہیں تمہاری کتاب دی جائے گی. کتابی شکل میں اللہ نے ان کے حوالے کر دی کتابیں. لیکن قرآن اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت. قرآن بکھر کے آیا. پہلی کتابیں ایک کتاب کی شکل میں جڑ کے آئی لیکن بکھر گئی. ہر کتاب میں تحریف ہوئی ہے، ہر کتاب میں رد و بدل ہوا ہے. قرآن بکھر کے آیا، اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ قیامت تک اب نہیں بکھرے گا. اللہ نے ایسے اس کو جوڑ دیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. کوئی اگر قرآن کی کتابی شکل کو ختم بھی کرنا چاہے، جیسے غیر مسلموں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ کس کس کے سینے کو چاک کریں گے قرآن کو ختم کرنے کے لیے. 7-8 سال کے بچے کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کیا. یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور پہلے انبیاء کے معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، نبی کا معجزہ بھی ختم ہو. قرآن وہ لا ریب معجزہ ہے
جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اب یہ صرف وہ عرب کے ان لوگوں کے لیے چیلنج نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر پڑھے لکھے کے لیے چیلنج ہے کہ وہ قرآن کا مقابل لے کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اس کا مقابل نہیں لا سکتے۔ کتنی عظیم کتاب ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑا اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ ابو بکر جب قرآن کے ساتھ جڑے تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، اور عمر ابن خطاب جب قرآن کے ساتھ جڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور صدیق کے بارے میں فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں دنیا کے اندر، لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ روز محشر اللہ ہی دے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، قرآن عظیم کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑا اللہ نے اسے بھی عظمت عطا کر دی ہے۔ عثمان ذی النورین کی جب نسبت قرآن سے ہوئی تو اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب ملا۔ حضور نے 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دی، اور فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور علی جب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اسد اللہ کا لقب مل جاتا ہے، شیر خدا، خدا کا شیر، ایک دنیا کا شیر ہے، ایک اللہ کا شیر جس کو لقب مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بلال حبشہ کے رہنے والے، کالے رنگ کے، لیکن جب قرآن کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، چلتے مدینے کی گلیوں میں آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں سفر فرما رہے، دیکھ رہے، مشاہدہ کر رہے، آپ کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ میں محسوس کر رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ کیا وجہ؟ نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، نسبت حضور کے ساتھ ہوگی، حضور کی غلامی بھی آ گئی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ سچے غلام ہیں۔ آج ہم صرف دعوے ہیں، غلامی سچی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو جس چیز کی بھی نسبت قرآن سے ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لاکھوں میں جن کی قیمت ہوتی ہے، لیکن 2-4 مرتبہ جب بندے پہنتے ہیں تو ان سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ پہننے کا دل نہیں کرتا جب تک دھوئے نہ جائے۔ اور ایک کپڑے کا ٹکڑا جس کی قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، آپ کو اگر رستے میں پڑا وہ ملتا ہے غلاف تو آپ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، بلند جگہ پہ رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس ایک یعنی بے قیمت کپڑا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس دن بھی حضرت فرما رہے تھے کہ اگر آپ دکان پہ جائیں، اس کو کہیں کہ بھائی میں نے قرآن کا غلاف بنانا ہے، مجھے کپڑا چاہیے، تو دکاندار بھی آپ سے پیسے نہیں لیتے، یہ چھوٹا سا کپڑا ہے بھائی لے جو بس۔ ایک بے قیمت کپڑا جب قرآن سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور جس انسان کی نسبت قرآن سے ہو جائے، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے ہر قدم پہ 1 سال کی مقبول عبادت کا اجر دیتے ہیں اسے، اور ہر قدم پر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مال بنا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کی عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے، جو اللہ اس کو بلندیاں عطا کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ اور حدیث میں صاف حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے تفاخر کے طور پر اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا صدر بھی اگر جائے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر نہیں بچھاتے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا، کوئی قرآن میں نہیں آیا، لیکن ایک ادنا سا طالب علم جب قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے تفاخر اور فخر کے طور پر اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ یہ خدا کے قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلا۔ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، کہتے ہیں کہ کوئی باعمل عالم اور طالب علم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، 40 دن تک اللہ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، لیکن میرے عزیز بھائی اور دوستو، جتنی لاپرواہی ہم نے قرآن سے کی ہے کسی چیز سے نہیں۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری سنت رسول ہے۔ یہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کاش ان چہروں میں سنت رسول سج جائے۔
ہم اب قرآن سے بھی دوری ہے ہماری اور سنت رسول سے بھی دوری. میرے عزیز بھائی اور دوستو، امت کیوں نہ گمراہ ہو، کیوں نہ ہلاکت ہو اس پر، کیوں نہ ذلیل ہو کہ ہم قرآن کے تارک ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا. میں یقین کریں، کل میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص کے ساتھ، اس نے باتیں کی تو میرے دل کو چیر دیا. اس نے یہ کام دنیا دار بندہ ہے. اس نے کہا ہے کہ پہلے جب ہم مساجد میں رمضان میں جاتے تھے تو ہم چپلیوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ہمیں جگہ نہیں ملتی تھی، اور ابھی رمضان میں بھی مسجدیں خالی. یقین جانے دل کے خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ مسجدوں میں وہ رونقیں نہیں رہی رمضان میں جو پہلے ہوا کرتے تھے. غیر رمضان میں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن رمضان میں بھی وہ ہماری مسجد میں بھی آپ یقین جانے 3 صفیں ہوتی تھی تراویح میں، اور اب 1.5 صف بھی پوری نہیں ہوتی. میں جمعے میں کہتا رہتا ہوں، ان کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی نمازی کہاں چلے گئے، کہ وہ برکتیں وہ رحمتیں اسی طرح اللہ کی رمضان میں اللہ کے وہی وعدے ہیں، لیکن ہماری بے رغبتی ہے کہ امت دین سے اتنا دور جا چکی ہے. اور اس فتنہ و فساد کے زمانے میں جب اس غیر مسلم نے اتنی محنت کی ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ پہلے مجھے خود اچھی طرح یاد ہے، میری 35-36 سال عمر ہے، کہ ہمارے گھر میں آج دن تک ٹی وی نہیں آیا، اور دور دور لوگ جاتے تھے کسی کے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے. اور آج غیر مسلم نے اتنی بڑی محنت کی ہے کہ وہ ٹی وی ہمارے جیبوں میں لا کے رکھ دی. اب کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، آپ جیب سے وہ موبائل نکالیں، اس میں سب کچھ نیٹ کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے. غیر نے تو اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں پیسے دینے پر مجبور کیا گمراہی خریدنے کے لیے. ہم پیسے بھی دیتے ہیں، گمراہی بھی خریدتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اتنا لا زوال و لا ریب قرآن دیا ہے، ہم نے کسی تک نہیں پہنچا ہے، نہ خود ہم اس کے عامل ہیں. جو ہی رمضان ختم ہوگا آپ دیکھیں گے یہ 8-10 نمازی جو ہمیں ملتے تھے رمضان میں، یہ بھی دیکھتے پڑیں گے. اور جو رمضان میں 1 قرآن 2 قرآن 5 قرآن 10 قرآن، اور جو ہماری بچیوں کے جلسے میں جو بازی آتی ہوتی ہیں، ان سے جب گھر والوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتی ہوں. میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سنتا تھا نا کہ امام شافعی رمضان میں 60-61 قرآن ختم کرتے تھے، 30 دن کو اور 30 رات کو، اور 1 تراویح میں، تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ امام صاحب 61 قرآن کیسے ختم کرتے تھے رمضان میں. تو جب وہ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے بچوں کے جلسے میں جو آتی ہے بازی، وہ ہر روز 1 قرآن ختم کرتی ہیں، گویا انہوں نے رمضان میں 30 قرآن ختم کیے. تو مجھے امام شافعی کے قول پہ یقین ہو گیا کہ اس زمانے میں بھی لوگ ہیں کہ جو روزانہ 1 قرآن ختم کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، بہت کمی رہی ہے، یقین جانے اس خاص طور پہ اس رمضان کے نہیں، بہت کمی. اس پر ہم اللہ سے سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے. اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور ممکن ہے یہ جو آخری رات ہے، کیا پتہ رمضان کی بھی آخری رات ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. تو اگر مل جائے تو ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں گے کہ ہمیں رمضان کی 1 اور رات مل گئی، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، کیا پتہ یہ آخری رات ہو. اگر آخری نہیں تو تاک راتوں میں سے تو یہ آخری رات ہے. ممکن ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، اور اللہ نے کتنی عظیم رات دی ہے لیلۃ القدر کی، کہ ایک آدمی اگر صرف 1 رات میں عبادت کر لیتا ہے 80 سال سے زیادہ عبادت کا اجر اس کو مل جاتا ہے. اور قصہ میں سنا چکا ہوں، اس کا شان نزول کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں 4 انبیاء کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا، کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب سنا تو پریشان ہو گئے کہ اس امت کی تو اتنی عمر ہی نہیں، اوسطاً عمر 60-70 سال، اس میں کچھ لڑکپن میں کچھ بچپن میں گزر گئے. تو اگر ہم چاہیں گے تو 80 سال مسلسل عبادت نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے امت حضور کی امت کو دیکھتے ہوئے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میری امت کے میرے حبیب کی امت کو خوشخبری سنا دو. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے نبی جی آپ اپنی امت کو بتا دیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کی امت کو صرف 1 رات ایسی عطا کر دی ہے
اگر وہ اس ایک رات میں عبادت کریں گے بنی اسرائیل کے ان انبیاء کی عبادت سے زیادہ اجر دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا ممکن ہے کہ وہ یہی رات کسی کو خیابت؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، بس میں نے جمعے میں بھی کہا رونے کے دن باقی رہ گئے ہمارے پاس، جو وقت جو لمحات ہیں وہ ہم رو کے گزاریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بصرہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر دیکھا تو سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور اس طرف دیکھا تو ذکر و اذکار کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ دل میں سوچا کہ کون سے حلقے میں بیٹھوں، دونوں حلقے خیر کے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی اس طرح قصہ پیش آیا ابن سیرین کا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو وہ گھر لوٹ گئے، چلے گئے، نہ اس حلقے میں بیٹھے نہ اس حلقے میں بیٹھے۔ گھر میں جا کے سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے ابن سیرین، اگر تم اس سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بیٹھ جاتا تو اس حلقے میں جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کا علم کوئی معمولی علم تو نہیں ہے، یہ تو ایسا علم ہے کہ جس کو اللہ نے تمام علوم پر تفوق عطا کیا، بلندی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، اس علم کو تمام علوم پر اللہ نے عزت عطا کی۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، کہ جس شخص کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلا ہو اور اس کی موت آ جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں علم سیکھ کر دنیا میں اس علم کو زندہ کروں گا، اس کی موت آ جائے، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ مقام دیں گے، نبیوں کو اللہ کتنا بڑا مقام دیں گے، کتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام دیں گے۔ یہ جو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اگر اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ قرآن تو وہ مقدس کتاب ہے، اگر کوئی اس کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے قرآن کے ساتھ بڑی لاپرواہی کی ہے، اور رمضان کے ساتھ بھی بڑی بے قدری کی ہے رمضان کی، کہ ہم جس طرح حق ادا کرنا تھا رمضان کو، اس طرح رمضان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، آپ کے درس میں 40,000 شاگرد ہوتے تھے، اور اس وقت یہ مواصلات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ ہم ادھر بیٹھ کے 40,000 کو سنائیں۔ تو آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، آگے جو شاگرد جہاں تک آواز پہنچتی اس کو سنتا، وہ زور سے کہتا، آگے شاگرد سنتے۔ 1200 شاگرد ایسے ہوتے تھے کہ جو عبداللہ ابن مبارک کی آواز کو آگے منتقل کرتے تھے قرآن کے علم کو سکھانے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک باغ میں، کسی کے باغیچے میں مالک تھے، انار کے باغ میں۔ ایک دن مالک آیا، ان سے کہا کہ انار توڑ کے لاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک یہ محدث ہیں بڑے، انار توڑ کے لائے تو اس کو توڑا تو وہ ترش نکلا، کھٹا۔ مالک نے کہا کہ جاؤ کوئی اور انار توڑ کے لاؤ۔ دوسری مرتبہ توڑ کے لائے تو اللہ کی شان وہ بھی کھٹا نکلا۔ تو میں ان سے کہا جاؤ، تیسری مرتبہ کہا کوئی انار توڑ کے لاؤ۔ مالک عبداللہ ابن مبارک سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ تیسری مرتبہ لے کے آئے تو انار پھر کھٹا نکلا۔ مالک نے کہا کہ اتنے عرصے سے تجھے یہاں مالی بنایا ہوا ہے، تجھے اللہ کے بندے تجھے اتنا نہیں پتا کہ کون سے درخت کے ساتھ انار میٹھا ہے اور کون کے ساتھ کڑوا ہے، کھٹا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ایسی بات فرمائی جو تاریخ کے اوراق میں لکھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مالک، تو نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے یہاں رکھا ہے، انار کھانے کے لیے نہیں۔ اتنے عرصے میں میں نے ایک انار بھی یہاں سے نہیں کھایا۔ ایسے متقی لوگ تھے، ایسے پرہیزگار، ایسے اللہ کے ولی۔